جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، اور ان کے خلاف بغاوتیں، ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں۔ جب میثاق ملی بیچ میں نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں۔ نواز شریف صاحب آ جائے ان سے پوچھ لیں، نواز شریف صاحب آئے ان سے پوچھیں، یہ بات تو مجھ سے پوچھنے کا ہے ہی نہیں، میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں جی، یا وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، اور ان کے خلاف بغاوتیں، ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں۔ یہاں تک ہمیں کس نے پہنچایا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ انہی بے اعتداریوں نے۔ جب ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے، آئین ایک میثاق ملی ہے، جب میثاق ملی بیچ میں نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں۔ یہ آئین ہمارا ضمانت ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو مجلس ہوئی ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا، تشریف لائے، ہم نے دوپہر اکٹھی گزاری، بڑی لمبی بات چیت ہوتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ نہیں سر، جو آپ نے بات کی وہ کافی ہے سر۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ آپ یہ جو خدشات ہے یہ ہمیشہ جو ہے پوزیشن جماعتیں کیوں سامنے لاتی ہیں، جب آپ سے جو تمام جماعتیں یہ اقتدار میں بھی رہی ہیں، خوشحال خان کی جماعت نہیں ہے لیکن دوسروں کی سب کی جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں، وہاں پر جا کر ترجیحات کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ وہاں پر یہ موقف نہیں ہمیں دکھائی دیتا، یہ سخت موقف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہاں پر سارے اکٹھے ہوتی ہیں۔ اسی الیکشن سے پہلے یہ سوال جو نواز شریف صاحب آ جائے ان سے پوچھ لیں، شہباز شریف صاحب آئے ان سے پوچھیں، یہ بات تو مجھ سے پوچھنے کا ہے ہی نہیں، میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں جی، یا وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ مولانا صاحب، سوال ظاہر آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے پولیٹیشین ہیں، لیکن میں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں پوچھوں گا اور آپ کی جماعت سے متعلق پوچھوں گا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا علماء صاحبان جو ہے اسمبلی پہنچتے تھے، اس مرتبہ کوئی 12-13-62 شخصیات جو ہے وہ پہنچے ہیں، تو کہیں علماء صاحبان کے ہاتھ سے پارٹی تو نہیں نکل رہی؟ سیکنڈ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں، آپ کے نریٹیو اور ان کے نریٹیو میں بہت زیادہ فرق ہے، پرٹیکولرلی میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں کہوں گا، تو کیا ایگری ہو گئے؟ یہ تو بڑے کرٹیکل ہے طالبان کے، اور آپ کے اچھے دوست ہیں۔ دو سوال ہیں جی، بڑے اچھے سوالات ہیں اور یہ سوالات رہیں گے، اور اس کے باوجود دنیا چلتی رہے گی۔ دنیا چلتی رہے گی۔ دیکھیے، جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے، مرکز کے سطح پر بھی ایک اس طرح کا اتحاد بنا ہوا ہے۔ مولانا صاحب کافی عرصے کے بعد سوالات ذرا سن لیں۔ مرکز کی سطح پر بھی ایک اتحاد قائم ہے، وہ بھی کم و بیش اسی پیٹرن پر ہے کہ ہم آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی اور سول سپرمیسی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا یہ اتحاد اس اتحاد کے ساتھ کسی قسم کے رابطے میں ہے؟ کیا آپ کی پرٹیکولرلی آپ کی جو ہے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں؟ آپ کی جماعت کے حد تک ان کے ساتھ ملا جائے گا یا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے اس اتحاد کا یا آپ کے وہاں جانے کا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ نہیں کہ میں خدا نخواستہ ان پر کوئی تنقید کر رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں، یا اس سے پہلے احمد خان آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مشاورت ہوئی، اگر اسی طرح کی مشاورت اس اتحاد کے بننے سے پہلے ہو جاتی تو شاید صورتحال ذرا اس سے کچھ مختلف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ایک اتحاد کر لیا ہے تو ہم اتحاد کو تو مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر لیا ہے، لیکن پھر بھی رابطوں کا سلسلہ ان کے ساتھ بھی برقرار ہے، باتیں چلتی رہتی ہیں، کبھی وہ تشریف لے آئے، کبھی ہم مل لیے، کبھی پارلیمنٹ میں مل لیے، تو یہ سیاسی لوگوں کی باہمی جو مشاورت ہے یہ سلسلہ چلنا چاہیے، اور اگر انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ ساتھ سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، سوچ تو سب سیاسی لوگوں کی ہوگی اور چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بہتر نتائج آئیں گے۔ ہم اس اتحاد کو بھی کوئی منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر مشاورت اس پر ہو جاتی تو شاید اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔